السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 17 بے چینی، دباؤ اور پریشانی، اینزائٹی، ڈپریشن اینڈ اسٹریس۔ حالات اور واقعات کبھی کبھی خوفناک مسائل کا روپ دھار لیتے ہیں۔ غم بھی آتا ہے، سب کچھ فطری بات ہے، آتا ہے تو چلا بھی تو جاتا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ پارٹ 3۔ لیکن یہ زندگی بھر کی تکلیف، یہ ہر لمحہ بڑھتا دباؤ، یہ بگڑتے ہوئے حالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، دن رات کا چھایا ہوا یہ غم و اندوہ، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر ہے؟ ایک غلام ذہن تو اسے حقیقت مان سکتا ہے، مگر ہر لمحہ بوجھل ہوتی زندگی ایک آزاد ذہن کے لیے بہت بڑا سوال ہے، جسے اس کو ہر حال میں حل کرنا ہے۔ اسے مقدر کا لکھا کہہ کر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے مقدر مان لیا جائے تو سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسی خرابی میں ہی ٹھیک ہوں، I am okay with it، تو اسے مزید کچھ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو بے حد خوفناک تکلیف سے گزرتی ہے، ایسی تکلیف جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ کچھ مدت بعد اس تکلیف کو بالکل بھول جاتی ہے، ایسے بھول جاتی ہے جیسی کبھی اس تکلیف کا اس نے سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ بچے کو پیدا کر سکتی ہے، ورنہ اگر وہ پہلے بچے کی پیدائش پر ہونے والی تکلیف کو نہ بھول سکے تو دوبارہ کبھی بچہ پیدا نہیں کر پائے گی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی طرح اپنی نفسیاتی تکلیف، غم و اندوہ، صدمات کو بھول جانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ انہیں اپنے اندر سانپوں کی طرح پالتے رہتے ہیں؟ اس بات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اس سے معاملے کی بہت سی تہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، مشاہدہ کریں، آپ کو ماضی میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو جسے جسمانی طور پر برداشت کرنا بہت مشکل ہو، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ تکلیف ختم ہوئی آپ اسے مکمل طور پر بھول گئے، ہر لحاظ سے آپ اس تکلیف کو بھول گئے۔ جسمانی تکلیف، بیماری، باہری دنیا میں پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ انسان کو کبھی ہمیشہ ڈپریس نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ہماری نفسیات ہے جو اسے ذہن میں ایک ماں کی طرح اپنی گود میں پالنے لگ جاتی ہے۔ غور کیجیے، اگر صدمات، تکلیف، دکھ، درد زندگی کا تمام حصہ ہیں تو انہیں ہر وقت جاری رہنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے درمیان میں وقت ہوتا ہے جس میں یہ نہیں ہوتے۔ کیا اس وقت، اس مدت میں جب کچھ خاص غلط نہ ہو رہا ہو، ہم خوش رہتے ہیں؟ کیا ہمارا ذہن، ہمارا نفس دکھ کو، المیے کو، رنج کو بالکل بھول جاتا ہے؟ کیا جیسے تکلیف کے چلے جانے پر ہمارا جسم اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے، اسی طرح ہمارا نفس بھی غم کے چلے جانے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ تضاد ہے، کانفلکٹ ہے۔ جسم بھول جاتا ہے لیکن ذہن یاد رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوفناک حد تک ذاتی ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں۔ خاوند کی اپنی زندگی ہے، بیوی کی اپنی الگ دنیا آباد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے پسندیدہ طریقہ کار سے، اپنے مزاج سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں جہاں جہاں ممکن ہے وہاں ایک چھوٹا سا فرعون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں میں مزاحمت ہے، ریزسٹنس ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انگزائٹی بھر کر اسٹریس اور ڈپریشن میں بدل رہی ہے۔ اس مقام پر رکیں، غور کریں۔ کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد رشتوں میں لطف ختم ہو جاتا ہے، چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے اور ہم اٹک جاتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں۔ ماں کا وہی بچہ جس کے لیے اس نے بے پناہ تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اس کے لیے کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ضرورتوں کا بچے کی ضرورتوں کے ساتھ تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کانفلکٹ کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ بچے کی تربیت کے نام پر اسے نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا جانے لگتا ہے۔ بچے سے بدترین اور کوئی غلام نہیں ہوتا۔ اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا۔ بچے کو اپنی پسند ناپسند کے حساب سے ڈھالا جانے لگتا ہے۔ قدرت کا ایک نایاب اور خوبصورت پھول مرجھانے لگتا ہے۔ یہ خون رلا دینے والی وہ حقیقت ہے، وہ کربناک داستان ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی صورت جس کے کردار ہیں۔ مناسب روک تھام ضروری ہے اور کبھی کبھار تھوڑی بہت ڈانٹ ٹپک بھی ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ماں باپ کو خبر ہو کہ اسلام میں بچے کی تربیت کہیں نہیں ہے۔ تربیت بچے کی نہیں، اپنی کرنا ہوتی ہے۔ جو گھر میں خود قرآن نہیں پڑھتے ان کے بچے مدرسوں میں قرآن کو ایک رسم کی طرح دہراتے نظر آتے ہیں۔ بچے کے مزاج میں، اس کی سائیکی میں علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مشاہدہ، اس کی آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سچ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور جھوٹ کا بھی۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کردار سارے گھر میں ایک نورانی چمک پیدا کیے ہوئے ہے، تو انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ خود کو وہ کھپاتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے کردار کو سدھاریں، آپ کے بچے خود بخود سدھر جائیں گے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں نے بھی کم و بیش ایسا ہی کیا تھا۔
ہم سب ایسا اس لیے کرتے ہیں، ایسا اس لیے جیتے ہیں کیونکہ ہم نے سب کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 ترجمہ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو۔ قرآن میں اللہ ایسے لوگوں کا ذکر بہت جگہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ان کی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے کہ چاہے ان کے اجداد میں عقل ہی نہ ہو تب بھی وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے اعمال کے، اپنی زندگی کے جوابدہ ہوتے ہیں، ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری نسلوں میں سے کسی کو تو سوچنا ہے، کوئی تو ہے جو نسل در نسل چلی آتی جہالت پر سوال اٹھائے۔ وہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں سے ہر کوئی صرف اپنی خوشی چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنے سامنے موجود ہر انسان کو نشانہ بناتا ہے، خواہ اس انسان سے اس کا کوئی بھی رشتہ ہو۔ اسی طرح ہم یہ جہالت اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے چلے آتے ہیں۔ جانوروں میں حاکمیت کا جذبہ ہے۔ ایک طاقتور نر اپنے گروہ میں موجود تمام ماداؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جب گروہ میں موجود دوسرے جوان مگر اس سے کم طاقتور نر جانور ان ماداؤں کو اپنی طرف ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نر ان سے زندگی موت کی قیمت پر جنگ کرتا ہے۔ وہ اپنی جابرانہ حاکمیت کا تسلسل گروہ کے تمام جانوروں پر ہر حالت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرتیں ارتقاء کے اوائل میں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے نفس حیوانی خصائل اور جبلیات کا حامل ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہیں تک محدود رہتا ہے، جبکہ انسان خود میں موجود بے پناہ ذہنی صلاحیت سے اپنے حیوانی خصائل کو انتہائی جدید سطح تک لے آتا ہے کہ عقل کو ششدر کر دینے والے عجیب و غریب تصادات اور انتہائی خوفناک صدمات وجود میں آنے لگتے ہیں، جو آگے چل کر بھیانک نفسیاتی عوارض اور بے پناہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیاتی ذہنی امراض کی ایک اور بڑی بلکہ بہت بڑی وجہ ہمارے اذہان کی قدیم فطرت حالت ہے۔ ہمارے اذہان حصوں بکھروں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی تمام تر چاہت اور مسلسل انتھک کوششوں کے باوجود پوری زندگی کبھی بھی بے لوث انکنڈیشنل نہیں ہو پاتے۔ کنڈیشننگ کا مطلب ہم سادہ زبان میں دلیل لاجک لے سکتے ہیں۔ ہمارے اذہان اس قدر منطقی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچوں کے سلسلے توڑ ڈالنا ہمارے بس سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ میں یوں کروں گا تو یہ ہوگا، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی۔ ہماری ہر سوچ میں ایک حصہ دلیل کا بن چکا ہوتا ہے۔ جب ساری زندگی ہی خود غرضی کا انتشار بن جائے تو ڈپریشن آنا ایسے ہی لازم ہے جیسے صبح سورج کا نکل آنا۔ سوچ کے سلسلوں کو توڑنا ہوتا ہے، توڑ کر دوبارہ بنانا، ری اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے۔ اس جال سے پرندے کو خود نکلنا ہوتا ہے۔ یہ جال پرندے کا امتحان ہے۔ اگر پرندہ یہ سوچتا رہے کہ کوئی آ کر مجھے نکال لے گا تو اسے خبر ہو کہ وہ آنے والا صرف شکاری ہوگا جو اسے اس جال سے نکال کر کسی مستقل قید میں ڈالنے آئے گا، اسے نجات دینے نہیں۔ کم ہمت اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم ساری زندگی سوچوں کے اس جال کو بدلتے رہتے ہیں، موڈیفائی کرتے رہتے ہیں، اسے کبھی توڑنے کی، اس سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ میں اپنے جال کا خود شکار ہوں۔ ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، الٹا ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس تکلیف کم ہو جائے۔ ہم اسے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایسے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فساد، یہ عقوبت کدہ کبھی جنت جیسی زندگی میں بھی بدل سکتا ہے۔ سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں مگر سطحی ہیں، یہ سراب ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا کہ برائی کی جڑ معاشرہ ہے ایک احمقانہ سوچ ہے۔ معاشرہ تو خود آپ ہے۔ معاشرہ انفرادی ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے۔ اسے اجتماعیت میں تب ہی دیکھا جائے گا جب فرد واحد خود کو ٹھیک کرے گا، ورنہ سب لا حاصل ہے، بے سود ہے۔ کچھ بہتری کچھ وقت کے لیے اور پھر وہی جنگ زدہ افلاس کی ماری زندگی اس دنیا کا مقدر ہوتی ہے۔ ہم سوسائٹی پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے گی، چینج لائے گی، جبکہ سوسائٹی وہ ہے جو ہم نے اسے بنایا ہے۔ اس طرح ہم ایک جال میں، ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس جال سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ان سطور کو پڑھنے والے کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہوگا، مگر کیا سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تقسیم کیوں کرتے ہیں، میں اور معاشرہ؟ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اور میں دو الگ حقیقتیں ہیں اور معاشرہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ یا ہو سکتا ہے اس خیال کی جڑ میں چھپے دباؤ کو، بے پناہ اسٹریس کو دیکھیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ ذہن نے اپنی سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک سوچ معاشرہ ہے اور یہی سوچ خود کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے میں، می کو پیدا کر رہی ہے۔
یہ تقسیم کرنے والی سوچ ہے، یہ نفس کا بہت بڑا فریب ہے۔ نفس خود کو کل سے الگ کر رہا ہے۔ یہ دوئی ہے، ڈیولیٹی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں ذہن شدید ترین دباؤ میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔